کہ جب تم اپنے لباس کو تنگ کر کے سی تھرو کر کے دوپٹے اتار کے ڈانس کر کے گانے گا کے لڑکوں کو اور نامحرم مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہو اور وہ اس کو لائک کرتے ہیں, کوئی جو ہے اس کو ہارٹس دے رہا ہے اور کوئی اس کو شیئر بھیج رہا ہے اور اس پہ سارے لوگ فخر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنی وائرل ہو گئی ہے, اتنا پیسہ کما رہی ہے. اللہ کی قسم یہ ایک لائک قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور کے اوپر اس کو دکھایا جائے گا. ہر ایک لائک جو کہ فحاشی کی وجہ سے اس کو مل رہا ہے, اس ایک لائک کے بدلے میں اللہ کے غضب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہی ہے. یہ سارا پیسہ جو وہ فحاشی کے ساتھ کما رہی ہے, جس پہ اس کے والد کو بھی فخر ہے, اس کے بھائی کو بھی فخر ہے, اس کا شوہر کو فخر ہے. کتنے ایسے کیسز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کہ والدین اپنی بچیوں کو ٹک ٹاک پہ لا کے ان کے جسموں کو بیچ کے دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے حالات خراب تھے, ٹک ٹاک کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمارے حالات پہ بہتر ہو گئے اور اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. جس نوجوان نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرمانبرداری میں گزاری ہوگی, اللہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ کے عرش کا سایہ گناہگار نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ اللہ کے نافرمان نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ نمازیں چھوڑنے والے نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ حرام دیکھنے والے نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے اپنے جسم کو جو بیچتی ہے اور وہ ینگ لڑکی ہے, اللہ کے عرش کا سایہ اس کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن وہ شخص, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور سورج جو ہے وہ 1 میل پہ آ جائے گا, 50,000 سال کا دن ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور خوف کی وجہ سے جب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اتنا پانی بہے گا کہ اگر اس پانی کے اندر کشتیوں کو چلایا جائے تو کشتیاں چل سکتی ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو خوف کی کیفیت میں ہوں گے, عجیب کیفیت ہوگی, فلاں رات اتنے بجے اس جگہ پہ جا کے تم نے زنا کیا تھا, یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. Everything has been recorded. کدھر بھاگیں گے؟ اور اللہ کا شکر ہے, اللہ قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو دیکھتے پہلے ہی پریشان اس بات پہ ہوں گے کہ یہ عجیب ہی کتاب ہے کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی, ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح, ہر وہ چیز جس کو اللہ نے روح دی ہے اس نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی نفس کو, کسی جاندار کو یہ نہیں پتہ کہ اسے زمین کے کس حصے پہ موت آئے گی. تو ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ لگ گئی کہ اس دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے, ایک وقت مقرر ہے, اس وقت مقرر سے وہ ایک لمحہ بھی آگے نہیں جا سکتا. اور ایک اور چیز ہمیں کیا پتہ لگ گئی کہ اس کی جگہ بھی مقرر ہے کہ اسے زمین کے کس حصے میں موت آنی ہے, اللہ نے وہ بھی بتا دیا کہ تمہیں نہیں پتہ, لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کو, انسان کو کس حصے میں زمین کے جو موت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ زندگی اور موت کا جو ہم نے نظام بنایا, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے واپس آتا ہے. تو یہ جو زندگی ہے, پیدائش سے لے کے موت تک کا جو سفر ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت میں ٹائم فریم ہے, یہ وہ وقت ہے جو اللہ ہر انسان کو دیتا ہے. جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 50 سال عمر دی, تو 50 سال عمر جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو زمین پہ 50 سال کا وقت دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا اعمال کر کے واپس اللہ کے پاس آتا ہے. فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا وقت دیا, ہم کہتے ہیں 40 سال کی عمر دی, وہ کیا ہے؟ وہ 40 سال کا وقت دیا. فلاں کو 80 سال کا وقت دیا, فلاں کو 30 سال کا وقت دیا. ہر ایک کا وقت مختلف ہے. اللہ نے ہر انسان, ہر روح کے لیے ایک وقت ڈیفائن کیا ہوا ہے جو اس زمین پہ آتی ہے اس جسم کے اندر, اور پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کے بعد اس روح کو نکال دیتا ہے, اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے کہ تمہیں میں نے جو 30 سال زمین پہ رکھا, تمہیں میں نے 40 سال زمین پہ رکھا, تمہیں میں نے 50 سال زمین پہ رکھا, اب آ کے حساب دو کہ تم نے 30, 40, 50, 70 سال کے اندر کیا اعمال کر کے میرے پاس واپس آئے ہو. تو لائف بیسیکلی از اے ٹائم فریم, کیونکہ جو سال کا لفظ ہے
وہ تو ہم اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہ سال ہمارے بزنس کے لیے بڑا زبردست رہا, تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بزنس کی زندگی یہ بزنس کی زندگی کے لیے زبردست رہا, وہ تو ایک ٹائم فریم ہے. تو جب ہم انسان کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے تو وہ عمر اور زندگی کو ہم سمجھاتے ہیں, لیکن حقیقت انسان کی بھی یہ ہے کہ اس کا بھی یہ وقت ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اور وقت کی حقیقت کیا ہے؟ 24 گھنٹے. ہر ایک دن میں اللہ نے ہمیں کتنا ٹائم دیا؟ 24 گھنٹے دیے. ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 7 دن دیے. ہر سال میں اللہ تعالیٰ نے 365 دن دیے. تو یہ ساری جو زندگی ہے یہ سارا ٹائم فریم ہے جو کبھی بریک اپ ہوتا ہے. 70 سال والے کو سالوں میں ڈیوائیڈ کیا, پھر سال کو آپ دنوں میں ڈیوائیڈ کریں, دنوں کو آپ جو ہفتوں میں, سال کو جو ہفتوں میں کریں, ہفتوں کو دنوں میں کریں اور دنوں کو گھنٹوں میں کریں. تو یہ ٹوٹتے 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 اصل میں جو بات آتی ہے وہ نینو سیکنڈز اور ملی سیکنڈز پہ آ جاتی ہے, جس پہ ہماری اکاؤنٹنگ اور اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی بارگاہ میں چل رہی ہے. تو یہ 24 گھنٹے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اصل میں یہی وقت ہے اور یہی زندگی ہے. تو یہ جو وقت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہے. یہ نعمت اس وقت بن جاتی ہے کہ جب یہ وقت اس طریقے سے گزرے جو اللہ کی رضا والا ہے, اور یہ آزمائش اور ہلاکت اس وقت بن جاتی ہے کہ جب انسان اس وقت کو اس طریقے سے گزارے جو کہ شیطان کے فالوئنگ کا ہے. اور یہ وقت جو ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اور اس تیزی سے گزرنے کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت بہت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. اور پھر آپ نے فرمایا یہاں تک کہ 1 سال جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا, 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا, اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ ایسے ہوگا کہ جیسے کھجور کی شاخ سے لگے ہوئے پتے کو اتار کر جلایا جائے اور اس کے جلنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ 1 گھنٹہ اس کے برابر ہو جائے گا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ کھجور کی شاخ پتہ لگا, پتہ اتارو اور اس کو جلا دو, آگ لگا دو, تو اس پتے کو جلنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ لگے گا. تو گھنٹہ جو ہے کس طرح ہو جائے گا؟ منٹ کے برابر ہو جائے گا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری لائف اسی تیزی سے گزر رہی ہے, اور ہمارے پاس, مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, although I'm still young, لیکن I have the reference point کہ بچپن میں جو ہم نے وقت دیکھا اور آج جو ہم وقت دیکھ رہے ہیں, واللہ I can correlate that. یہ صرف ایک ہوتا ہے نا کہ ایک صرف بکس کے اندر ایک چیز لکھی ہوتی ہے یا کوئی ہوائی باتیں ہوتی ہیں, یا بندہ کہتا ہے یار کیا تم لوگوں کو کہتے رہتے ہو کہ وقت تیزی سے گزرے گا, تیزی سے گزرے گا. فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے آج اس چیز کو نہیں سمجھتے کیونکہ آپ جس دور میں ہو, جس ٹائم فریم میں ہو, آپ نے شروع سے ہی وقت کو تیزی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. بٹ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں وقت کو آہستہ گزرتے ہوئے دیکھا ہے. میں جب کلاس 6 میں تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب سمر ویکیشنز ہوتی تھیں, ان سمر ویکیشنز کے اندر صبح اٹھتے تھے, اپنا جو سمر ویکیشن کا کام ملا ہوتا تھا, لمبے چوڑے ہمیں کام ملے ہوتے تھے, ہم وہ کرتے تھے. 12 بجے کے قریب, 12 سے 1 کے قریب کام کر کے فارغ ہو جاتے تھے. اس کے بعد جو اگلا ہمارا جو خوشی کا کام ٹائم ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ شام کو 5 بجے جا کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنی ہوتی تھی, کیونکہ اس سے پہلے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ سخت گرمی ہوتی تھی. اب وہ 1 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا جو وقت ہے وہ 4 گھنٹے, ہمارے لیے وہ 4 گھنٹے گزارنا مشکل ہو جاتا تھا. اس وقت ہمارے پاس یہ سب چیزیں تھیں نہیں جو آپ کے پاس ہیں, یہ اسمارٹ فونز اور گیجٹس اور گیمز, یہ سب تو تھی نہیں اس وقت ہمارے پاس. تو وہ 4 گھنٹے گزارنا زندگی کا سب سے مشکل ترین کام لگتا تھا, اور یہ میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں. اور آج اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ 4 گھنٹے گزارو تو مجھے سوچنا بھی نہیں پڑے گا کہ 4 گھنٹے کیسے گزاریں گے. دے گو لائک ان فلپ آف سیکنڈ. ایسا لگتا ہے کہ 4 گھنٹے تو ابھی صبح ہوئی تھی, ابھی شام ہو گئی. لیکن یہ اس وقت نہیں ہوتا تھا. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اس سے کیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو وقت ہے, یہ جو ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. جتنی تیزی سے یہ گزر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی سے ہماری ساری اپرچونٹیز جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ اسی وقت کا یہ حساب ہونا ہے, اسی وقت کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور قیامت کا والدین اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو یہ چیز یاد رکھیں
کہ یہ سوال، یہ جو 24 گھنٹے ہیں، اس کا ہمارے سے سوال تو ہونا ہی ہونا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی انسان بھی ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ چار چیزوں کا حساب نہ دے. بڑی ایک ہلا دینے والی حدیث ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز، پہلا سوال اس سے ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری تم نے. ذرا اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن تو کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال یا 70 سال کی زندگی دی، اب اللہ اس کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ ذرا آؤ نا، تمہیں میں نے 60-70 سال کی زندگی دی تھی، آج ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ 60 اور 70 سال میں تم نے کیا کیا ہے. کیا حساب دیں گے؟ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ میں اس کو سوچ رہا تھا، آج اگر ہم سے آفس کے اندر صرف 60 سال تو بہت دور کی بات ہے، کوئی صرف ایک ہفتے کا پوچھ لے نا، اگر HR ڈپارٹمنٹ یا مینیجر پوچھ لے کہ مجھے تمہارے ایک ہفتے کی جو روٹین ہے جو تم نے لاسٹ 1 ویک گزارا ہے، مجھے ایک منٹ لکھ کے بتاؤ کہ تم نے اس ایک ہفتے میں کیا کیا، تو ہم اس ایک ہفتے کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. منہ چھپاتے پھریں گے کہ یار یہ بات نہ لکھوں، یہ نہ بتاؤں، یہ والا ٹائم تو یہاں ضائع ہو گیا تھا، یہ والا ٹائم تو فیس بک پہ گزر گیا تھا، یہ والا ٹائم تو میں دوست کے ساتھ گپے مارنے میں گزار دیا تھا، یہ والا ٹائم تو میں ویسے ہی جو ہے وہ باہر بیٹھے کھڑے ہو کے سگریٹ پینے میں گزار دیا. ہم اس ایک ہفتے کو اپنی کمپنی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو سوچیں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے 60-70 سال کی زندگی کا حساب پوچھے گا تو اللہ کو کیسے حساب دیں گے. اور وہ حساب جو اللہ لے گا وہ ایسے نہیں لے گا کہ بس جنرل سا بتا دو. باس کو تو گولی کرا سکتے ہیں نا، ہاں باس میں وہاں پہ گیا، میں نے یہ کیا، اس ٹائم پہ گاڑی یہ تھی، اس ٹائم پہ میٹنگ کی، یہ کالز کی، یہ نمبر ہے، ختم ہوگی. اللہ کا جو حساب ہے وہ ایک لمحے کا حساب ہوگا. یہ جو ہماری 24 گھنٹے ہیں، یہ 24 گھنٹے جس طریقے سے لاگ بن رہا ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ کیسا لاگ بن رہا ہے. یہ لاگ ایسے بن رہا ہے کہ جیسے ہم واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں نا، تو واٹس ایپ پہ چیٹ کیا ہوتا ہے؟ منٹس تک آتی ہے. آپ نے واٹس ایپ پہ کسی کو میسج بھیجا تو لکھا آئے گا آپ کی طرف سے میسج سینٹ 12:08. فوراً ہی کسی نے رپلائی کیا تو اس کا بھی کیا آئے گا 12:08. تو 1 منٹ میں آپ 4-5 وہ کر دیں گے، لیکن سیکنڈز کو ریکارڈ نہیں کرتا واٹس ایپ، رائٹ؟ وہی سیکنڈز کو نہیں کرتا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا ڈسکاؤنٹ اپروول کا آفس کا سسٹم ہے، وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے. اگر میرے پاس کسی سے ریکویسٹ آتی ہے ڈسکاؤنٹ کے اپروول کی، تو اس میں ٹائم لکھا ہوا آتا ہے کہ تیمور کو یہ ریکویسٹ گئی ڈسکاؤنٹ اپروول کی 12:08:30 پہ. میں جو ہی اپروو کروں گا، میں نے 1 گھنٹے بعد اپروو کی مثال کے طور پہ، تو آئے گا لکھا ہوا کہ 1:08:40 پہ تیمور نے اس کو اپروو کیا. پھر نیکسٹ لیول پہ چلے جائے گی، پھر میرا باس اپروو کرے گا، پھر اس کا باس اپروو کرے گا. اب وہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے سامنے ٹائم جو ہے ود سیکنڈز لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس کس وقت آئی تھی اور اس نے کتنا ٹائم لگایا اس کوڈ کو اپروو کرنے میں. کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اپروول کے لیے آئی نہیں، یا میں یہ کہوں کہ نہیں میرے پاس تو ابھی پہنچی ہے اور وہ پچھلے 2 دن سے پڑی ہوئی ہے. جو ہی میں اگر کہوں گا کہ میرے پاس تو کوٹیشن آئی ہے اپروول کے لیے، گولی کرانے کا شوق ہے نا، اگر کرانے کی کوشش بھی کریں گے تو فوراً اسکرین شاٹ کھول کے بھیج دیا جائے گا کہ تیمور صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی آئی؟ یہ تو سسٹم میں شو کر رہا ہے کہ آپ کے پاس 2 دن پہلے یہ کوٹیشن آئی تھی اپروول کے لیے، فلاں ٹائم پہ فلاں منٹ فلاں سیکنڈ میں آئی تھی اور آپ نے اس کو اپروو نہیں کیا. یہ دنیا کا سسٹم ہے. اب اللہ جب حساب لے گا، اللہ کا حساب اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہے. 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک منٹ ایک سیکنڈ ہماری اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. جو بک آف ڈیڈز جس کی ہم بات کرتے ہیں، نامہ اعمال کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں ایک لمحہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ ایک ایسا ہولناک منظر بیان کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور سورج جو ہے وہ 1 میل پہ آ جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور خوف کی وجہ سے جب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اتنا پانی بہے گا کہ اگر اس پانی کے اندر کشتیوں کو چلایا جائے تو کشتیاں چل سکتی ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو خوف کی کیفیت میں ہوں گے. عجیب کیفیت ہوگی، یہ عجیب سا دن ہوگا. اب جب نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب دکھانا شروع کرے گا اور کتاب ہر ایک کی اس کے سامنے کھول دی جائے گی.
اب جب وہ کتاب اللہ تعالیٰ جو گناہگار ہوگا یا کوئی بھی انسان ہوگا، ہر انسان کے لیے کتاب کھلے گی، تو ایک منظر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے جس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ کس حد تک کی اکاؤنٹیبلٹی ہم سب کو فیس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جب اس کے سامنے کتاب لائی جائے گی وہ کیا کہے گا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بڑی خوفناک آیت ہے. مطلب ایک شخص کی کیفیت بیان کریں کہ اس کو بلایا گیا اور اس کے سامنے کہا گیا بھی اس کی ذرا کتاب کھولو، ذرا اس کو دکھاؤ، اس کا نامہ اعمال، اس کے 70 سال کے جو کارنامے ہیں ذرا اس کو کھول کے دکھاؤ کہ اس کی کتاب کے اندر کیا کیا گیا ہے. تو وہ دیکھتے ہی وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری کتاب نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا اس میں سے تو چلو کچھ ہو گیا. وہ دیکھتے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا اس کا لفظ کیا ہے؟ یا ویلتنا. یا ویلتنا کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، بدبختی ہو گئی. اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار آج تو واٹ لگ گئی بھائی، گئے یہ کیا. اور پھر اگلی بات کیا کہہ رہا ہے؟ ما لہذا الکتاب. ارے یہ کیا کتاب ہے؟ یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا عمل چھوڑا. یعنی کہ اگر چھوٹی سی جو نیکی کی تھی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اور چھوٹا سا جو گناہ کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. بڑی نیکی کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. ایوری سنگل تھنگ ہیز بین ریکارڈڈ. اور وہ لاگ ہوا ہے، ٹائم فریم کے ساتھ لاگ ہوا ہے کہ یہ دیکھو یہ تم نے 2024 میں جنوری 5 کو دن کے 12:03 پہ 25 سیکنڈ پہ اینڈ دس نینو سیکنڈز کے اوپر تم نے فلاں شخص کو یہ 5 روپے صدقے کے طور پہ دیے تھے. یہ دیکھو تمہارا لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھو تم نے جنوری 8 کو رات کے 1:08 پہ اتنے ملی سیکنڈ میں تم نے آن لائن جا کے یہ فحش چیز دیکھی تھی. یہ دیکھو تمہاری لکھی ہوئی ہے. ایوری سنگل تھنگ از بین ریکارڈڈ. چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور پھر بڑی سے بڑی نیکی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہے. یہ دیکھو یہ فلاں ٹائم پہ تم نے فلاں سال میں جو تم نے حج کیا تھا، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھو فلاں ٹائم پہ فلاں سال میں فلاں دن فلاں رات اتنے بجے اس جگہ پہ جا کے تم نے زنا کیا تھا. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ از بین ریکارڈڈ. کدھر بھاگیں گے؟ اور اللہ کا شکر ہے اللہ قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو دیکھتے ہی پہلے ہی پریشان اس بات پہ ہوں گے کہ یہ عجیب ہی کتاب ہے کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی. ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز بھی اس نے نہیں مس کی. یہاں پہ تو ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں لیفٹ رائٹ. اگر کوئی پوچھے گا کہ نہیں وہ تو یہ مسئلہ تھا، یہ میں نے نہیں کیا، اس ٹائم پہ تو میں نہیں تھا، فلاں ٹائم نہیں میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو سے ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، چھپ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس دن کتاب کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کوئی اس وقت کتاب کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ہر چیز ریکارڈ ہوئی ہے. تو پہلی چیز کیا پتہ لگی؟ اس حد تک اللہ کا پریسائز نظام ہے کہ ہمارا جو وقت ہے اس وقت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور یہی جو وقت ہے اسی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ اپنے وقت کو کہاں گزار رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کو اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں. اور دونوں کے وقت ریکارڈ ہو رہے ہیں. جو انسان جو شخص جو ہے وہ نمازوں میں وقت گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو گانے سننے میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو ذکر میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو گالیاں دینے میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے قرآن کی وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو گانے سن رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اللہ کے سامنے جھک کے سجدے کر کے رکوع کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو ناچ گانا کر کے ڈانس پارٹیز میں جا کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ایوری سنگل تھنگ از بین ریکارڈڈ. کوئی بھی چیز مس نہیں ہو رہی ہے. تو کیا ہے؟ اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو وقت ہے، اگلا سوال کیا ہوگا؟ اگلا سوال یہ ہوگا، ایک تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، اور پھر اس سے اگلا سوال کیا ہے؟ تم نے جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. حالانکہ لاجیکلی جوانی جو ہے اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ 18 سال سے لے کے 35 سال کی جو ایج ہے، مثال کے طور پر اس کو ہم کہتے ہیں یہ ینگ ایج ہے. تو ساری زندگی میں یہ والی ایج تو آلریڈی آ ہی رہی تھی، اس کا حساب تو آلریڈی اس میں آ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ
کچھ لوگوں کو خاص ایکسیپشنل پرفارمنس دکھانے کے لیے اس خاص ایج کا سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری. جوانی کا سوال اس لیے کیا جائے گا کہ یہ پرائم ٹائم تھا, یہ تمہارا آئیڈیل ٹائم تھا. تمہاری جوانی میں نے تمہیں صحت دی تھی, میں نے تمہیں طاقت دی تھی, میں نے تمہیں انٹلیکچوئل پاور دی تھی, تمہاری میموری کی جو طاقت تھی, میمورائزیشن کی طاقت تھی, وہ بہت تیز تھی, ملٹی ٹاسکنگ تم کر سکتے تھے, تمہارے سکلز بہت زیادہ تھے, تم بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتے تھے, تم لانگ آورز جو ہے وہ ایفرٹس کر سکتے تھے کیونکہ تمہیں طاقت دی تھی. اب ذرا تم بتاؤ کہ وہ ساری طاقت کو تم نے کہاں پر گزارا. اب کچھ نوجوان ہوں گے, جب پوچھا جائے گا تو کیا کریں گے؟ تم بتاؤ کہ تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا. میری عبادت میں گزارا یا شیطان کی بندگی میں گزارا؟ نمازیں پڑھ کے گزارا یا نمازیں چھوڑ کے گزارا؟ شرابیں پی کے گزارا یا اس سے بچ کے گزارا؟ زنا کی حالت میں گزارا یا اپنے آپ کو پاک دامنی میں رکھا؟ جب سارے لوگ گناہوں کی طرف جا رہے تھے اور تم میری طرف آ رہے تھے, یہ اس وقت سب ڈفرینشیٹ ہو جائے گا کہ کون سا جوان تھا, اس نے کس وقت کیا کیا. آج بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ آج جو نوجوان اور لڑکیاں ہیں, خاص طور پہ اس امت مسلمہ کی لڑکیاں, ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا کر لائکس لے کے اور فخر سے کہتی ہیں جی ہمارے اتنے لائکس ہو گئے, اتنے فالوورز ہو گئے, اتنے سبسکرائبرز ہو گئے. اور میں حیران ہوتا ہوں, ان کو بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ جب تم اپنے لباس کو تنگ کر کے, سی تھرو کر کے, دوپٹے اتار کے, ڈانس کر کے, گانے گا کے لڑکوں کو اور نامحرم مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہو اور وہ اس کو لائک کرتے ہیں, کوئی جو ہے اس کو ہارٹس دے رہا ہے اور کوئی اس کو شیئر بھیج رہا ہے اور اس پہ سارے لوگ فخر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنی وائرل ہو گئی ہے, اتنا پیسہ کما رہی ہے. اللہ کی قسم یہ ایک ایک لائک قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور کے اوپر اس کو دکھایا جائے گا. ہر ایک لائک جو کہ فحاشی کی وجہ سے اس کو مل رہا ہے, اس ایک لائک کے بدلے میں اللہ کے غضب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہی ہے. یہ سارا پیسہ جو وہ فحاشی کے ساتھ کما رہی ہے, جس پہ اس کے والد کو بھی فخر ہے, اس کے بھائی کو بھی فخر ہے, اس کا شوہر کو فخر ہے. کتنے ایسے کیسز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کہ والدین اپنی بچیوں کو ٹک ٹاک پہ لا کے ان کے جسموں کو بیچ کے دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے حالات خراب تھے, ٹک ٹاک کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہمارے حالات پہ وہ بہتر ہو گئے اور اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. فحاشی سے کمائے ہوئے پیسے کو اللہ کی رحمت کہنا, یہ تو ڈبل غضب ہے. اور پھر جا کے مفتیوں سے فتوے بھی لیتے ہیں, دیکھیں جی یہ ٹک ٹاک کی جو انکم ہے وہ حلال ہے یا حرام. کیا غضب آ گیا. جا کے اپنے دل سے پوچھو کہ جب اپنی بیٹی کو کپڑے اتروا کے تم پیسے لے رہے ہو, اس پہ تمہیں فتویٰ چاہیے کہ حلال ہے یا حرام. تمہاری بیوی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے اپنے جسم کو دکھاتی ہے آ کے, اور دنیا کے سارے مرد اس کو دیکھتے ہیں اور اسکین کرتے ہیں, اس کو لائک کرتے ہیں اور اس سے پھر انکم آتی ہے, اور پوچھتے ہو مفتی سے جا کے پوچھتے ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام. تمہارے دل میں اپنے جو مفتی ہے وہ تمہیں بتا نہیں رہا کہ یہ غلط ہے, تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہے. یہ کس چیز پہ جوانی لگائی جا رہی ہے, کیسے اللہ کو جواب دیں گے. میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہی خاتون قیامت والے دن کھڑی ہو کے اللہ کو جسٹیفائی کر سکے گی کہ یا اللہ میرے 2 ملین فالوورز سے, میں نے ان کاموں سے 2 ملین فالوورز اکٹھے کیے تھے اور جو پیسہ میں نے کمایا تھا اس کو کیسے قیامت والے دن جسٹیفائی کریں گے. اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں, کسی مفتی کی کیا ضرورت ہے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کی. تو جوانی کہاں گزاری, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. لڑکوں سے بھی ہوگا, لڑکیوں سے بھی ہوگا. اور اس میں ایک بہت بڑی بات کیا ہے کہ جس نوجوان نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی, اللہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ کے عرش کا سایہ گناہگار نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ اللہ کے نافرمان نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ نمازیں چھوڑنے والے نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ حرام دیکھنے والے نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے اپنے جسم کو جو بیچتی ہے اور وہ ینگ لڑکی ہے, اللہ کے عرش کا سایہ اس کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن وہ شخص, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. آج پیسہ تو مل جائے گا, حالات بھی اچھے ہو جائیں گے, گھر بھی اچھا ہو جائے گا, گاڑی بھی اچھی ہو جائے گی, کچھ لائکس بھی مل جائیں گے, کچھ شہرت بھی مل جائے گی, کچھ جگہوں پہ جاؤ گے تو سیلفیاں بھی لوگ کھنچوا لیں گے, فائن. لیکن اس کے بدلے میں کیا چیز چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے عرش سے محروم ہو رہے ہو. اور یہ حدیث جو ہے جس میں اللہ کے عرش کا سایہ, اس میں اسپیسیفکلی جوانی کا لفظ ہے. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری,
آج تم نے اپنی جوانی ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ گزار دی اور کل بڑھاپے میں آ کے تمہیں احساس ہوا کہ نہیں مجھے اب اللہ کی عبادت کرنی ہے, تو اب بڑھاپے میں کی ہوئی عبادت تمہیں اس جوانی والے کرائٹیریا کے اوپر دوبارہ نہیں لا سکتی. یہ حدیث بوڑھوں کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہو کہ جس نے بڑھاپا اللہ کی عبادت میں گزارا اس کو عرش کا سایہ ملے گا, نہیں. اور نوجوان کو کیوں دیا جا رہا ہے یہ ریوارڈ اتنا بڑا؟ کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور تمہیں جب گناہوں کی طرف رغبت زیادہ تھی, اٹریکشن زیادہ تھی, اس وقت تم نے اللہ کی محبت میں, اللہ کی عظمت میں, اللہ کی خشیت میں, اللہ کی اطاعت کی وجہ سے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں رکھا. دیٹ از این امیزنگ اچیومنٹ. اس حالت میں جب تمہارے اندر سب چیزوں کے گناہوں کی طاقت اور رغبت زیادہ تھی اور اپرچونٹیز بھی تھیں, لیکن تم نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے, اس کے نتیجے میں تمہیں آج اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہے. سو ڈونٹ مس دا اپرچونٹی. یہ اپرچونٹی اب بوڑھوں کے پاس نہیں ہے. جب میں اکثر یہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز کرتا ہوں تو مجھے خیال بھی آتا ہے کہ ظاہر سننے والوں میں بہت سارے ایجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں. میں جب یوٹیوب پہ اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں اپنے چینل کے, تو اس میں 50+ والے ایج کے بھی کچھ لوگ شو ہو رہے ہوتے ہیں, پرسنٹیج کم ہوتی ہے. سننے والے الحمدللہ جو اس چینل کے جو ہیں وہ زیادہ تر ینگسٹرز ہی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو بوڑھے سنتے ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم نے تو اپنی جوانی عبادت میں گزاری نہیں. اب ہم واپس جائیں اور جا کے اگر ہمیں ایک موقع مل جائے, آج ہمیں پتہ لگے, آج ہمیں موقع مل جائے, ہم واپس جا کے جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک وہ جا سکتے ہیں واپس؟ ان کا وہ ٹائم جو اللہ نے ان کو دیا تھا, ناؤ دے ہیو لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. یہی ایگزیکٹلی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اس وقت کو یوٹیلائز کر کے اللہ کو راضی کر لیں جوانی کی حالت میں, تو انشاءاللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا. تو 2 سوال امپورٹنٹ ہوں گے وقت کے اعتبار سے. پہلا کیا, زندگی کدھر گزاری, اور دوسرا کیا ہے, جوانی کہاں گزاری. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس وقت کی اہمیت کا احساس کہ یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور یہ اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ واللہ میں آپ کو صرف ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ کتنا امپورٹنٹ ہے. سمجھو ذرا, میں نے ابھی کہا الحمدللہ. اس الحمدللہ کے کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ لگا ہوگا. اور اسی دوران کسی ایک شخص نے کوئی گالی دی, اس کو گالی دینے میں بھی کیا لگا؟ 1 سیکنڈ لگا. اب یہ دنیا سے چلے گئے, دونوں چلے گئے. قیامت کا دن ہے, نامہ اعمال دکھائے جا رہے ہیں, حساب کتاب ہو رہا ہے, میزان قائم ہو گیا ہے, اور میزان قائم ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے لے آؤ اس کی نیکیاں, لے آؤ اس کے گناہ بھی لے آؤ. اب جب نیکیاں اور گناہ لے کے آئے جا رہے ہیں تو کس طرح سے کیلکولیشن ہو رہی ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر نیکی کی تھی وہ بھی دکھا دی جائے گی, ذرے کے برابر گناہ کیا تھا وہ بھی دکھا دیا جائے گا. اب ایک طرف گناہ ڈالے جا رہے ہیں, ایک طرف نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں. جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلا گیا. جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جہنم میں چلا گیا. اب یہ ساری کیلکولیشن چل رہی ہیں, ایک ایک بندہ آ رہا ہے, اس کا حساب ہو رہا ہے, کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے, کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے. لیکن اب کچھ لوگ آئیں گے ایسے جن کا حساب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پتہ لگا جی اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہو گئے. ایسے لوگوں کو بھیج جائے آراف پہ, ان کو کہتے ہیں آراف والے, بیچ میں کھڑے ہوں گے, نہ جنت میں جانے کے قابل نہ جہنم میں جانے کے قابل, اور دیکھ رہے ہیں جنت والے جنت میں جا رہے ہیں, جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں. اب آپ اس شخص کی کیفیت کو سوچو کہ اس کے دل میں ہوگا کہ کاش اگر میں نے اپنی زندگی میں 1 سیکنڈ میں میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا تو آج میری ایک نیکی ایکسٹرا ہو جاتی اور اس ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاتا. امیجن دا ریگریٹ وچ ہی ول بی ہیونگ. اس ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا اس کو اپنی زندگی کا ریگریٹ نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا, اس کو ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا کہ وہ ایک لمحہ اگر میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا تو آج میں جنت میں جانے والا ہوتا, کیونکہ ایک نیکی میری زیادہ ہوگی, میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو میں جنت میں چلا گیا. اس ایک لمحے کا ریگریٹ ہوگا. اور یہی چیز کیا ہے, اس انسان کے بارے میں بھی سوچو کہ جو بالکل جنت میں جانے والا ہوگا, اس کے نامہ اعمال جب ڈالے جا رہے ہیں نیکیاں ہوگی, اور جب برابر ہو جائے گا اور آخری عمل اب اس کے نامہ اعمال میں ڈلنے والا ہے, نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے, ایک عمل رہ گیا, اب اس کا ڈالا جائے گا, کھولو اس کا یہ عمل اور اس کو بتاؤ یہ کیا ہے, اور سوچو کہ اس کا وہ ایک عمل اگر گناہ نکل آیا,
اور اس کے گناہ والے پلڑے میں ڈال دیا، تو وہ ایک لمحے میں اس نے جو ایک گالی دی تھی، اس ایک گالی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ نا اگین امیجن دا ریگریٹ آف دس پرسن، کاش کہ میں اس ایک سیکنڈ میں اپنی زبان کو روک لیتا اور گالی نہ دی ہوتی تو آج میں جنت میں چلا جاتا۔ دس از ہاؤ ویلیویبل ایوری سنگل مومنٹ آف آور لائف از۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا اہم ہے کہ جو لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے گا وہ قیامت والے دن ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے گا، اور جو لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرے گا وہ قیامت والے دن ہمارے لیے حسرت کا سبب بنے گا۔ تو اپنے لمحات کو پلان کرو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا اپنے 24 آورس کو پلان کرو۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے لمحات کو پلان کرتا ہے۔ میں فارغ بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ اوہ میں تو فارغ کیوں بیٹھا ہوں، چپ کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں ذکر کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں کیوں لمحہ ضائع کروں؟ بچہ فارغ بیٹھا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں، فارغ بیٹھا ہوں، کوئی لیکچر سن لیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا ٹائم آپ یہی کام کرتے ہیں، اوبیسلی جاب کریں تو جاب کے ٹائم پہ آپ جاب کریں گے، گھر میں اگر خواتین ہیں تو کام کے ٹائم پہ کام کریں گے، لیکن جو فارغ فرصت کے لمحات ہیں ان کو انکیش کرو، ان کو اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کرو، زیادہ راہ بناؤ۔ اپنے لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ گناہ ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ کو ریئلائز کرو، اوئے ہوئے یہ کیا کر رہا ہوں، یہ لمحات میرے جو لکھے جائیں گے قیامت والے دن، تو میں انہیں کی وجہ سے نہ پکڑا جاؤں۔ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراؤ کہ یہ لمحات میرے اگینسٹ نہ چلے جائیں۔ تو کیا ہے، ایمان والا اپنے لمحات کو پلان کرتا ہے۔ دن تو بہت بڑی چیز ہے، 24 گھنٹے تو حساب کتاب کے اعتبار سے بھائی ہم سے تو ایک دن کا حساب دے ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ حساب لمحات کا ہونا ہے، یہ نہیں ہونا دن اس دن کیا کیا تھا، اس لمحے کیا کیا تھا۔ تو اپنے لمحات کو، اپنے سیکنڈز کو، ان کو پلان کرو۔ اور یہ وقت جو ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جو ہے 2 نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑی ناقدری کرتا ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ایک صحت اور دوسری فراغت۔ جب اللہ نے تمہیں صحت دی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور صحت کیوں بڑی نعمت ہے؟ جاؤ جا کے پوچھو جو آج وینٹیلیٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ اگر تمہیں آج موقع دیا جائے نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھو گے؟ وہ کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، میرے لاکھوں کروڑوں روپے لے لو، مجھے دوبارہ صحت مند کر دو، میں واپس جا کے اپنے اللہ کے سامنے قیام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے رکوع کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرنا چاہتا ہوں، اور میں سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، مجھے ایک موقع دے دو، پیسے لے لو جتنے لینے ہیں۔ لیکن اگر اس شخص کی صحت اب لکھی نہیں ہے تو وہ واپس دوبارہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے، اس شخص سے صحت کا پوچھو کہ جس کی کمر میں پرابلم ہو گیا اور وہ جھک نہیں سکتا، اور وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کے اپنے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے سجدے میں رکھ کے رونا چاہتا ہے اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے قرب کو محسوس کرنا چاہتا ہے، لیکن کروڑوں روپیہ دے کے بھی وہ یہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کمر کا پرابلم ہے اور وہ جھک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، عذر کی حالت میں بغیر سجدے کی حالت جو ہے وہ سر ٹکائے بغیر بھی اگر سجدے کی کیفیت بنا لی جائے تو وہ بھی قبول ہے، اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھے گا۔ لیکن انسان کی اپنی فطرت میں اللہ نے اس چیز کی ایک ایسی حلاوت رکھی ہے کہ جو مزہ انسان کو اس پیشانی کو اپنے رب کے سامنے زمین پہ ٹکانے کے اندر مزہ آتا ہے، وہ صرف پارشلی جھکانے میں مزہ نہیں آتا۔ تو کیا ہے؟ صحت نہیں ہے۔ اس سے پوچھو جس کے پاس صحت نہیں ہے، وہ بتائے گا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ بتائے گا کہ آنکھیں کتنی بڑی چیز ہے۔ چل سکتے ہو تو جا کے اس سے پوچھو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ بتائے گا ٹانگیں کتنی بڑی چیز نعمت ہے۔ تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے، بہت سے لوگ اس صحت کے وقت جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، اور جب وقت سے نکل جائے گا، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر ان کو ریگریٹ ہوتا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ فراغت۔ آج اللہ نے وقت دیا ہوا ہے، اس وقت میں اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، غریبوں کی مدد کرو، جو پریشان حال ہیں ان پریشان حالوں کی جو ہے مدد کرو، اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ کے دین کو سکھاؤ۔ یہ فراغت کا وقت ہے، کیونکہ جب تم بزی ہو جاؤ گے تو پھر تم یہ اعمال کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ تو صحت اور فراغت 2 نعمتیں ہیں، ان کا جو ہے وہ ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ حاصل کر لو۔ ان میں سے پہلے ایک چیز کیا فرمائی؟ موت سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، بیماری سے پہلے صحت سے فائدہ حاصل کر لو، مصروف ہونے سے پہلے فراغت سے فائدہ حاصل کر لو، اور فقر آنے سے پہلے اپنی مالداری سے فائدہ حاصل کر لو۔ تو کیا ہے؟
یہاں پر بھی میں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ کی، ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو جب اللہ نے تمہیں صحت دیا ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اپرچونٹیز دی ہیں، اس کو یوٹیلائز کرو، اس کو اویل کرو، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، اللہ کی رضا میں لگاؤ، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے آخرت کا جو ہے وہ زیادہ راہ اکٹھا کرو، اپنے اعمال کو، نیک اعمال کو بڑھاؤ، تاکہ قیامت والے دن جب تم اللہ کے سامنے ہو تو تمہیں یہ ریگریٹ نہیں ہو۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جتنا مرضی انسان کوشش کر رہے، بہرحال پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن اپنی کانشیس ایفرٹ کے ساتھ ایک آرگنائز طریقے سے اپنے دن کو پلان کریں، اپنے وقت کو پلان کریں، اور اس میں سے ایک وقت ایسا ہونا چاہیے، اور بہت سارا ایسا وقت ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے رضا کے کاموں والا ہو۔ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف گزاریں گے اور اپنے لمحات کو پلان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکیوں کے راستے بھی کھولے گا، اور ہمیں وہ اس روٹین کی عادت میں ڈال دے گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم جو اللہ کی اطاعت کا زیادہ کام کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔